السلام علیکم دوستوں، کیا حال چال ہیں؟ ٹھیک ہیں، خیریت سے ہیں؟ میں ہوں صدام مالک، اور آج کی ہماری ویڈیو کا جو ٹاپک ہے وہ ہے سیاسی جماعتوں کو پرکھنے کی کسوٹی۔ کافی دنوں بعد ویڈیو بنا رہا ہوں تو اس کے لیے معذرت، کیونکہ اس کی دو وجوہات تھیں۔ پہلا تو میرا کیمرہ کچھ دن خراب رہا، اس کے بعد پھر میں پنجاب بھی چلا گیا اور کافی مصروفیات تھیں، تو جس کی وجہ سے پھر میں ویڈیوز نہیں بنا سکا۔ تو اپنے موضوع کی طرف چلتے ہیں۔ تو آج کا ہمارا جو موضوع ہے وہ ہے سیاسی جماعتوں کو پرکھنے کی کسوٹی۔ کسوٹی کسے کہتے ہیں؟ کسوٹی ایک پتھر کو کہتے ہیں، اور وہ جو پتھر ہے اس کے ذریعے سونا چاندی مطلب جو قیمتی دھاتیں ہوتے ہیں ان کو پرکھا جاتا ہے کہ کیا یہ اصلی ہیں یا نقلی۔ تو اس کو کسوٹی بولتے ہیں، اس پتھر کو، سیاسی جماعتوں کو پرکھنے کی کسوٹی۔ تو میں آپ کو 3 اہم نکات بتاؤں گا، تو اگر ان کے اوپر کوئی بھی سیاسی جماعت پورا اترتی ہے تو وہ جو ہے وہ ظاہری سی بات ہے کہ وہ معاشرے اور قوم کے اوپر گہرے اثرات بھی رکھتی ہوگی، اور وہ کسی اندرونی یا بیرونی طاقت کی اہلکار بھی نہیں ہوگی، اور اس کے اندر یہ اہلیت بھی ہوگی کہ وہ اپنی اس زوال پذیر معاشرے کو زوال سے نکالے اور ترقی کی راہ پہ گامزن کرے۔ اچھا، 3 نکات بتانے لگا ہوں ابھی۔ اچھا، ان میں پہلا نقطہ یہ ہے کہ اس کا نظریہ اور ہدف پہ رسوخ، اور دوسرا اس نظریے کے اوپر اس کی جو تنظیم سازی یا جماعت سازی وہ کیسے ہوتی ہے، اور تیسرا جو ہے اس کا جو نظریہ ہے اور ہدف کے نفاذ کے لیے اس کا طریقہ کار کیا۔ یہ 3 اہم نقطے ہیں۔ سب سے پہلے ہم نظریے کی بات کریں تو ہمارے ہاں جو عام طور پہ دیکھا جائے تو جو نظریہ ہوتا ہے نا، وہ ہمارے بس لیڈر کو پتہ ہوتا ہے۔ ہمارا جو لیڈر اوپر بیٹھا ہوتا ہے اسی کو نظریے کا پتہ ہوتا ہے، اس کے علاوہ باقی کسی کو کچھ نہیں پتہ ہوتا۔ اچھا، ہمارے جو اس کے نیچے پہلی بات ہے تو کوئی تنظیم سازی ہوتی نہیں ہے۔ اگر نام کے طور پہ اگر کوئی تنظیم سازی یا کوئی تنظیمی سٹرکچر ان کا موجود ہوتا بھی ہے تو اس میں ان کے جو فار ایگزامپل ہمارے ایم پی ایز، ایم این ایز یا ان کے جو تنظیمی کارکن ہوتے ہیں، جیسے کوئی صدر، تحصیل صدر ہو گیا، یا پھر کوئی یونین کا صدر ہے، کوئی فلاں ہے فلاں، ان کو مختلف نام رکھے ہوتے ہیں۔ اچھا، ان کو نظریے کا نہیں پتہ ہوتا۔ جب ایک بندے کو سرے سے نظریے کا ہی نہیں پتا تو وہ ہدف کیسے حاصل کرے گا؟ مطلب ایک بندے کو کسی چیز کا پتہ ہی نہیں ہے تو اس کو حاصل کیسے کرے گا؟ سوال تو یہ ہے۔ اچھا، اب یہ جو مطلب جن کو سیٹیں ملتی ہیں، یہ جو اس جماعت کا حصہ بنتے ہیں، یہ سارے لوگ ہوتے ہیں مفاد پرست۔ اپنا جو ذاتی مفاد ہے یہ اول ترجیح ہوتا ہے، باقی سارا کچھ بھاڑ میں جائے۔ اچھا، یہ اب دیکھو، یہ لوگ پیسوں کے عوض بک جانے والے، یا پھر کوئی اندرونی یا بیرونی کوئی بھی جو طاقت ہے اس کے پریشر سے اپنے نظریات و خیالات، اپنے فیصلے، اپنا سارا کچھ بدل دیتے ہیں۔ آپ لوگ ہمارے پاکستان کے ماضی قریب میں دیکھیں یا ماضی بعید میں دیکھیں تو آپ کو ہزاروں ایسی مثالیں مل جائیں گی، مطلب بے شمار مثالیں مل جائیں گی، تو جو ایسے ہی ہوتا رہا، بولیاں لگتی ہیں اور یا اندرونی بیرونی طاقت کی جو ہے اس کے پریشر میں آ کے کچھ بھی ہو جاتا ہے۔ اچھا، پھر دوسرا پوائنٹ آتا ہے کہ اس نظریے کے اوپر جو ان کی تنظیم سازی ہوتی ہے، جماعت سازی ہوتی ہے، وہ کیسے ہوتی ہے؟ اچھا، ایک کارکن ہے نا، اس کو کتنا شعور دیا جاتا ہے آپ کو بھی پتہ ہوگا۔ اتنا شعور اس کو ہوتا ہے کہ وہ صرف نعرے بازی کر سکتا ہے، شور شرابہ کر سکتا ہے، اور میکسیمم کیا کر سکتا ہے؟ میکسیمم وہ ان کے جلسے میں جا سکتا ہے، اتنا شعور ہوتا ہے اس کے پاس۔ بس اگر اس سے کوئی بندہ سوال پوچھ لے، کوئی بھی سوال پوچھ لو، وہ کیا کہتا ہے، اپنے جو اس کا جو قائد ہوتا ہے اسی کو سارا کریڈٹ وہ دے رہا ہوتا ہے، اور اس کا اپنا تو کوئی وہ ہوتا نہیں ہے۔ تو اس نے کیا کرنا ہوتا ہے کہ میکسیمم کیا کرتا ہے، میکسیمم وہ اپنا جو اس کا لیڈر ہوتا ہے اس کی تقریر آپ کو سنا دے گا، یہ اس کا جواب۔ کوئی بھی سوال کر لے تو انتی تقلید کر رہے ہوتے ہیں یہ لوگ۔
اچھا کوئی سوال کر لو، یہ صرف اپنا جو لیڈر ہے اس کی تقریر آپ کو سنا سکتے ہیں، اتنا شعور ہے ان کے پاس جو کارکن ہوتا ہے۔ اچھا اب یہ جو کارکن ہوتے ہیں، اچھا انہی کے بل بوتے پہ جب یہ اوپر آتے ہیں سارے، تو فیصلہ سازی میں کسی کام میں ان کی کوئی شرکت نہیں ہوتی، کوئی مطلب ان سے نہ کوئی صلح ہی نہیں مارتا کوئی۔ اچھا یہ جو مطلب جو لیڈرز ہوتے ہیں، جو سیاسی پارٹیاں ہوتی ہیں، یہ آج کل مطلب کیا کر رہی ہوتی ہیں؟ یہ کیا کرتی ہیں، جیسے ٹک ٹاکرز ہیں، کوئی ایکٹر ہیں، کچھ بھی ہیں، ان کو خریدتی ہیں۔ اچھا وہ ان کے نہ نظریے سے واقف ہوتا ہے، نہ وہ ان سے اختلاف بھی چاہے بھلے کر رہا ہو، کچھ بھی کر رہا ہو، اچھا ان پیسے لے کے اچھا ان کے حق میں وہ ٹویٹر پہ ٹویٹ بھی کرے گا، ان کے حق میں بولے گا، ساری چیزیں کرے گا۔ اچھا سوشل میڈیا پہ وہ چیزیں مطلب ان کو خرید کر وہ پورا الیکٹرانک میڈیا جو ہے یا پرنٹ میڈیا ہے، ان سب کو خرید کے وہ ساری چیزیں اپنے حق میں بلوا رہے ہوتے ہیں۔ اس کا پروپوگنڈا جو ہے نا وہ پورے ملک میں کیا جاتا ہے، اور اس میں جو لوگ محنت کر رہے ہوتے ہیں بیچارے جو کارکن ہوتے ہیں، ان کو تو کوئی منہ نہیں لگاتا، بس وہ نعرے لگانے، شور شرابہ کرنے یا میکسیمم جلسوں میں جانے کے علاوہ کچھ بھی نہیں، بس یہاں تک جاتے ہیں، اور بس ان کی کوئی سیاسی حیثیت نہیں ہوتی۔ اور یہ لوگ کیا کرتے ہیں کہ پھر مطلب ایسے جو ٹک ٹاکرز ہو گئے، ماڈلز ہو گئے، ایکٹرز ہو گئے، ان کو خرید کے ان سے پھر اپنے حق میں ٹویٹس کروانے، اور اپنے حق میں ان کے حق میں بولنا، اور اس طرح سے پورا پروپوگنڈا کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور ایک اور دلچسپ بات کہ جب ان کے خلاف پروپوگنڈا ہوتا ہے، مطلب یہ جو اوپر آتے ہیں اور ساری چیزیں، اور پھر کیا ہوتا ہے کہ جب یہ سارے ان کے مخالف بھی ساری سی باتیں بیٹھے ہوتے ہیں، یہ مطلب ایک تو یہ گیم میں لوگوں کو الجھا کے رکھنا ہوتا ہے نا، کبھی ادھر کبھی ادھر کبھی ادھر، تو پھر کیا ہوتا ہے کہ جب بازی الٹتی ہے، پھر کیا ہوتا ہے کہ اس کے خلاف آپ دوسری پارٹی والے اس کے خلاف چیزیں چلانا شروع کر دیتے ہیں۔ وہی لوگ ہوتے ہیں پرانے، وہی ادھر سے پیسے لے کے پھر ادھر بولنا شروع کر دیں گے۔ تو پھر جو کارکن ہوتا ہے بیچارہ، جس نے سارا کچھ اپنے لیڈر کو سمجھا ہوتا ہے، اور وہ جب آہستہ آہستہ اس کے سامنے ساری چیزیں آتی ہیں تو وہ بیزار ہو جاتا ہے۔ اچھا ایک اور طریقہ کار ہے۔ اچھا وہ جو بندہ ہے نا، کارکن ہے، فار ایگزامپل میں ہوں، اچھا میں کیا کرتا ہوں کہ سارا کریڈٹ اپنے لیڈر کو دے رہا ہوں، کوئی مجھ سے پوچھ رہا ہے، کیونکہ مجھے پتہ ہی بس اتنا ہے کہ جو میرے لیڈر نے بتایا بس وہی صحیح ہے۔ تو مجھ سے کوئی سوال کرتا ہے تو وہ لیڈر کی تقریر سنا دی، سارا کچھ کر دیا، سارا کریڈٹ جو ہے وہ لیڈر کو دیتی جانا، لیڈر سارا کچھ لیڈر ہی ہے۔ اچھا دوسری بات، جب میرے سامنے وہ ساری چیزیں کھلنا شروع ہو جاتی ہیں، پھر اب کارکن بیچارہ کیا کرتا ہے، وہ سارا اپنا جو ملبہ ہوتا ہے نا، وہ سارا کچھ الٹا لیڈر کے گلے ڈال دیتا ہے، پھر یہ سارا قصور ہی سے کا جی اپنا قصور نہیں، اس کو دفعہ رائٹ کر کے اپنے گلے سے اتار کے پھر کسی نئی پارٹی کے نعرے لگاتا رہتا ہے، یا مایوس ہو کر، یا پھر مایوس ہو کے بیٹھ جاتا ہے، یہی کر سکتا ہے میکسیمم، مایوس ہو کے بیٹھ جاتا ہے، اپنے آپ کو قصوروار نہیں ٹھہراتا۔ اچھا یہ جو اوپر لوگ بیٹھے ہوتے ہیں نا، ان میں اکثریت جو ہے، ان کو اگر آپ حسب نسب دیکھیں نا پیچھے سے جا کے، تو وہ جو انگریز کے غلام تھے نا، جنہوں نے مسلمانوں کے خلاف بغاوتیں کی، اور سارے اسی کی نسل سے، اور تب سے یہ سلسلہ چلتا آ رہا ہے۔ ہمارے اوپر کچھ ایسے لوگ بھی مسلط ہیں جو بریف کیس اٹھاتے ہیں اور پاکستان آ جاتے ہیں، اور اچھی اچھی پوسٹوں پہ بیٹھتے ہیں، اور جب ان کو کچھ لگتا ہے کہ ہاں بھی کچھ ماحول بگڑنے والا ہے تو بریف کیس اٹھاتے ہیں، باہر چلے جاتے ہیں۔ اور یہ لوگ بہت خطرناک ہوتے ہیں، کچھ ماہرین کا کہنا ہے کہ یہ لوگ زیادہ خطرناک ہیں، کیونکہ یہ بیرونی طاقتوں کے اعلی کار ہیں۔ ہم نے نا تینوں نقطوں پہ بات کی۔ ایک تو یہ کہ ان کا جو نظریہ ہوتا ہے وہ کوئی نہیں ہوتا، اگر ہوتا بھی ہے تو وہ صرف لیڈر کو پتہ ہوتا ہے، اور اسی کو ہدف بھی پتہ ہوتا ہے، اور پیچھے نہ کوئی تنظیم سازی ہوتی ہے اور نہ باقی معاملات ہوتے ہیں۔ اگر تنظیم سازی ہوتی بھی ہے تو ان عہدوں کے اوپر کون لوگ مسلط ہوتے ہیں؟ ظاہر سی بات ہے عامریت ہوتی ہے، اور سرمایہ دار ہوتے ہیں، اس چیز کے اوپر مسلط ہوتے ہیں۔
اور تیسرا نقطہ جو تھا کہ ان کا طریقہ کار جو اپنے نظریوں کو ساری چیزوں کو نافذ کرنے کے لیے، مطلب ان کا طریقہ کار کیا ہے؟ اچھا، طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ وہ بڑے بڑے لوگوں کو، مشہور لوگوں کو خریدتے ہیں اور ان سے وہ پورے سوشل میڈیا پہ پروپوگنڈا ہوتا ہے، الیکٹرانک میڈیا خریدا جاتا ہے اور پرنٹ میڈیا خریدا جاتا ہے، اور یہ ساری گیم ہوتی ہے، اور وہ لوگ اوپر آتے ہیں اور پھر جو نیچے والا طبقہ کو سپورٹ کر رہا ہوتا ہے وہ بھاڑ میں جائے، بس ان کو اتنا ہی ان کو چاہیے تھا، ان کو انہوں نے رکھا ہی اسی لیے ہوا، نعروں کے لیے، جلسوں وغیرہ کے لیے بس۔ اچھا، اب جو حقیقی جماعت ہوتی ہے نا، جو حقیقی اصل جماعت ہوتی ہے، اس کا کام کیا ہوتا ہے؟ جو حقیقی جماعت ہوتی ہے وہ بالکل باقاعدہ ایک باضابطہ جماعت ہوتی ہے، اس کی ان کو حقیقی اپنے جو ارکان ہیں ان کی تعداد کا پتہ ہوتا ہے، ان کی تربیت کرتی ہیں، ان کے نظریے کے اوپر پوری گرفت ہوتی ہے۔ اچھا، موجودہ دور میں جتنے بھی لوگ آپ لوگوں کو ملیں گے جو اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ میں کسی سیاسی پارٹی سے ہوں، کسی سیاسی، مطلب اپنے آپ کو سیاسی جماعت سے منسلک کہلاتے ہیں، اچھا، وہ لوگ حقیقت میں جو قیادت ہوتی ہے اس سے متاثر ہوئے لوگ ہوتے ہیں۔ جتنے بھی لوگ آپ لوگوں کو سیاسی ملیں گے نا، جو اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ میں فلاں پارٹی سے ہوں، فلاں پارٹی سے ہوں، وہ لوگ قیادت جو ہوتی ہے اس سے متاثر ہوئے لوگ ہوتے ہیں۔ اچھا، یہ لوگ متاثر کیسے ہوتے ہیں؟ اچھا، یہ لوگ متاثر کیسے ہوتے ہیں؟ پھر وہی بات کروں گا، یہ تمام الیکٹرانک میڈیا، پرنٹ میڈیا، اس کو خریدا جاتا ہے، جیسے مشہور لوگوں کو خریدا جاتا ہے، وہ باقاعدہ پروپوگنڈا ہو رہا ہوتا ہے پورے میڈیا کے اوپر، تو وہ لوگ اس سے متاثر ہوتے ہیں۔ تو اسی طرح جو قیادت ہوتی ہے اس کی جو نظریات ہوتے ہیں، اس کے نظریات ہوتے ہیں، وہ جو جماعت ہوتی ہے اس کی جڑوں تک نہیں پہنچتے۔ اچھا، ایک اور چیز ہے کہ پاکستان میں جو ہر نئی سیاسی جماعت ہے نا، وہ پاکستان میں کچھ نیا کرنے کا دعویٰ کرتی ہے، مطلب کچھ نہ کچھ نیا لے کے آتی ہے۔ جو نئی جماعت آتی ہے وہ کچھ نہ کچھ نیا کرنے کا دعویٰ کرتی ہے۔ سب سے پہلا کام وہ کیا کرتے ہیں کہ جو سسٹم ہمارا ہے، نظام ہے، وہ واقعی خراب ہے، اس کو وہ بسیدہ کہتے ہیں، ہاں، کہ وہ مانتے ہیں وہ خراب ہے۔ اچھا، وہ ان تمام خرابیوں کا اظہار کرتی ہیں جو ہماری سوسائٹی میں ہیں، ہمارے اس سسٹم میں ہیں، یہ جو سسٹم ہے اس کو خراب مانتی ہیں، بسیدہ مانتی ہیں، اس کو بدلنے کی خواہش مند بھی ہوتی ہیں، اظہار بھی ظاہر کرتی ہیں کہ ہاں اس کو بدلنا چاہیے، اس کو۔ اگر ان سے ایک سوال کیا جائے، کیا یہ پارٹی واقعی نظام کو بدلنے کی راہ پہ گامزن ہے؟ تو ایک ہی جواب آئے گا، نہیں۔ وہ جو نظام ہے نا وہ ایسے نہیں بدلا جاتا۔ نظام کو بدلنے کے لیے جو کارکن ہوتا ہے نا اس کی تربیت کرنی پڑتی ہے، اس کا کردار جو ہے اس کو مثبت بنانا پڑتا ہے۔ کارکن کو نعرے بازی کی بجائے اس کے جو کردار ہے نا مثبت کردار کی مشق کروائی جاتی ہے، اس کو فیصلہ سازی سکھائی جاتی ہے، جو نظریاتی لوگ ہوتے ہیں ان کو غالب کیا جاتا ہے، جو مفاد پرست لوگ ہوتے ہیں ان کو بے اثر کیا جاتا ہے، فیصلوں میں امریت کی بجائے مشاورت کا ماحول بنایا جاتا ہے، کارکن میں نظریاتی رسوخ اور ثابت قدمی پیدا کی جاتی ہے۔ ہاں، تو کچھ جماعتیں تو یہ سارے نعرے بھی لگاتی ہیں، سارا کچھ کرتی ہیں، اور جب ان کو اقتدار ملتا ہے، کچھ دیر گزرتی ہے تو نوجوان مایوس ہوتے ہیں۔ اچھا، ٹاپک کا اختتام کرتے کرتے نا میں ایک آپ لوگوں سے سوال کرنا چاہتا ہوں۔ اچھا، میرا ایک سوال ہے، اس پہ پھر کبھی بات بھی کر لیں گے، اور مجھے لگتا ہے آپ لوگ بہتر جانتے ہوں گے، تو اس لیے مجھے کمنٹ سیکشن میں آپ اس کا جواب دیں تاکہ جو میرا یہ ٹاپک ہے نا یہ کلیئر ہو سکے، میں اس چیز کو سمجھ سکوں۔ اسٹیبلشمنٹ کیا ہوتی ہے؟ میری تو جب سے تھوڑی سی دلچسپی بڑھی ہے تو سنتا آ رہا ہوں یہ اسٹیبلشمنٹ اس کے ساتھ ہے، یہ اسٹیبلشمنٹ یہ کون سی مخلوق ہوتی ہے یار؟ مجھے نہیں آئیڈیا۔ کیا آپ مجھے بتا سکتے ہیں کہ یہ کون سی مخلوق ہوتی ہے، کہاں پہ رہتی ہے؟ باقی اجازت ہوگی، آپ لوگوں کی خواہش ہوگی تو اس پہ بھی بات کریں گے ضرور، اور کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ فی الحال کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔